بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین، قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں سورہ بقرہ میں دو نام ملتے ہیں، ایک طالوت اور ایک جالوت۔ طالوت مسلمان بادشاہ تھے اور جالوت جو تھا وہ مشرک تھا۔ جالوت ایک طاقتور انسان تھا اور اس قدر باروب تھا، قداور تھا، اور اس کے بارے میں لکھا گیا کہ یہ جو سر پہ ٹوپی رکھتا تھا وہ عام آدمی اٹھا بھی نہیں سکتا تھا، وہ لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی۔ اور حضرت طالوت کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت کم سنی میں تھے، آپ اس لشکر میں شامل تھے جو جالوت کے خلاف لڑائی کے لیے گیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ ان واقعات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک صندوق ہوتا ہے جس کے اندر عصائے موسیٰ ہے اور تورات کا اصلی نسخہ ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کے اندر ایک سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہے، اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں۔ جنگوں میں اس صندوق کو آگے رکھا جاتا تھا، اور جب فتح حاصل ہو جاتی تھی یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ صندوق کی برکت سے ایسے ہوا۔ تاریخ دانوں نے ایسا لکھا کہ پھر یہ صندوق غائب ہو جاتا ہے اور اس کی تلاش شروع ہو گئی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیکل ہے جس کے اندر بیت المقدس ہے اور جس کے اندر مسجد اقصیٰ ہے، اس کے نیچے کہیں دفن کیا گیا۔ یہودی اس لیے اس کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں، اور خاص کر کے اسرائیل، کہ اس کی کھدائی کی جائے، اندر سے اس ہیکل کو توڑ کر اس کے اندر سے وہ صندوق نکالا جائے، اور تاکہ اس کی جو برکات ہیں وہ لی جائیں۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دیکھیں تو بیت المقدس جو ہے وہ انتہائی مقدس ترین جگہ ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اللہ کا دوسرا گھر جو ہے وہ بیت المقدس ہے، اور ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فرق ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں 3 مقدس جگہیں، ان میں مسجد حرام ہے، مسجد نبی ہے، اور یہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ ہے۔ اور ان تینوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان کی طرف سفر کرنا انسان کے لیے باعث برکت ہے۔ اگر یہودی مسجد اقصیٰ کا نام مٹانا چاہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ممبر رکھا گیا وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا، 700 سال بعد جب عیسائیوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تو اس کے بعد حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے حملہ کیا اور بیت المقدس کو فتح کیا۔ اس وقت آپ نے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بنایا ہوا ایک ممبر جو تھا وہ مسجد اقصیٰ میں رکھا۔ اس کے بعد یہ مسلمانوں کے پاس ہی رہا۔ پھر 1948 میں اسرائیل بنا تو اس نے فلسطین کے اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اب وہ یہاں سے مسجد اقصیٰ کا نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں، اور شاید ان کی کچھ کتابوں میں اور تاریخ دانوں نے ایسا لکھا ہے۔ ورلڈ وائز جو سکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہیکل ہے، یہ جو مسجد اقصیٰ ہے، اس کے نیچے کہیں وہ صندوق ہے، اور بعض ان کے یہودی جو ہیں وہاں آتے ہیں اور کھڑے ہو کر وہاں وہ عبادت کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر وہ صندوق ہمیں مل جاتا ہے تو اس میں عصائے موسیٰ ہے، تورات کا اصلی نسخہ ہے، اور پھر ہم مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے۔ اور وہ اس ہیکل کو یہودیت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، اور ان کا موٹو اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں یہودیت کو عام کریں۔ حضرات ذی وقار، بیت المقدس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں وہ ہمارے لیے معزز ترین اور مقدس ترین جگہ ہے۔ اس کی حفاظت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔